تو کیونکہ نظر نہیں آ رہے نا، تو ایمان بالغیب پر چل رہا ہے مدار. ٹھیک ہے، تو ایمان بالغیب میں تو مضبوط دلائل دینے پڑتے ہیں، تو مضبوط دلائل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، اللہ نے جہنم بھی بنائی، تو کیونکہ اب سب چیزیں چھپا دی ہیں تو اللہ نے پھر دلائل سے ثابت کیا کہ بھئی یہ ہیں. تو یہ جو حاجی حضرات حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے، میں بھی ماشاءاللہ میں نے وہ پریزنٹیشن بھی دیکھی آپ کی ویڈیو، تو بڑا جذبہ بڑھتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم میں اپنے گھر میں خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہو نہیں سکتی. تو دیکھیے، سب سے پہلے جو ہمارے جو حجاج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایکولیٹی کے بیس پہ نہیں بنایا، سب کو ایکول نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے مادی لحاظ سے بھی فرق رکھا ہے. کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو اللہ نے کمزور بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں برابری کا نظام ہے تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے پیغمبروں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. روحانی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ کسی کو بعضوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا، ان کا مقام بہت اونچا کیا، بعض کو صحابہ بننے کی فضیلت دی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نبی کے دور میں ہوتے تو ہم بھی صحابی بن جاتے، تو یہ کیا، ہمیں تو اللہ نے محروم کر دیا. تو وہی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی تم یہ اس پہ شکر ادا کرو، تمہیں میں نے انسان بنایا، کلمے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ اللہ کی دین ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پیغمبروں میں پھر اللہ نے سب سے پہلا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب کوئی پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرا مقام سب سے اونچا کیوں نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہوں کے لحاظ سے بھی مختلف جگہوں کو مختلف جگہوں پہ فضیلت دی ہے. ایک جیسی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں ایک جیسے جگہ نہیں ہوتی. آپ کراچی میں اگر گورنر ہاؤس کے قریب بھی آپ پھٹکیں گے تو آپ کو ذرا شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. ڈیفنس ایریا کی طرف جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا یعنی ان کی سیکیورٹی سخت ہو جاتی ہے، بھائی یہ نوگو ایریا شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ اگر اسلام آباد میں جاتے ہیں تو وہاں کی سیکیورٹی اور سخت ہے. اسلام آباد میں اگر آپ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا بھائی اتنا آپ کیوں فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ اسمبلی ہے، یہاں حکومتی اہلکار بیٹھتے ہیں. تو دنیا میں بھی اصول یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی حکومت یا بادشاہت ہوتی ہے تو مختلف جگہیں ہوتی ہیں جہاں دوسرے مقام پر ان کو فضیلت دی جاتی ہے. سعودی عرب میں جو رائل فیملیز ہیں ان کے خاص جگہیں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. بادشاہ کے ایریا شروع ہو گیا، بھائی یہاں عام آدمی کو بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بادشاہ کے ایریا ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ شہزادے کا محل ہے، یہ جناب جو وزیر دفاع ہے اس کا محل ہے. تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جگہ حکومتی اداروں کے پاس ہوتی ہے یا جہاں حکومت کے لوگ بیٹھا کرتے ہیں اس جگہ کو دوسری جگہوں پر فضیلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے اپنے لیے انہی الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے جو دنیا میں رائج ہیں اپنی حکومت کو بتانے کے لیے. اللہ نے بتایا الرحمن علی العرش استوى. بادشاہ تخت پہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے نا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا، اور کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سلامت جو ہے تخت پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا تمہارے بادشاہوں کا کیا تخت ہوگا، میرا عرش ہے جس پر میں جلوہ افروز ہوتا ہوں، جو ساتویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے. اور تمہارے بادشاہوں کی کیا کرسی ہوگی، میری کرسی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبان میں بات کرتے ہیں جو ہماری فہم کے قریب ہو. اب اللہ نے کیا نظام بنایا کہ بھائی اب عرش تک کون پہنچے گا اللہ کے پاس، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہیں، ملاقات کرنا چاہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہیں تو وہ آسمان پہ تھوڑی پہنچیں گے. تو اللہ نے ان کے لیے زمین میں ایک جگہ بنا دی اور کہا کہ زمین میں
سب سے مقدس ترین جگہ کو اپنے لیے اور اس مقدس میں بھی مقدس ترین جگہ کو اپنے لیے منتخب کروں گا اور اپنے خاص بندوں سے اس کی تعمیر کرواؤں گا. میں اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا گھر. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جیسے وائٹ ہاؤس ہے اور پاکستان میں جیسے اسلام آباد ہے, تو اللہ میاں کا جو دارالخلافہ ہے, اللہ میاں کا جو اسلام آباد ہے, اللہ میاں کا جو وائٹ ہاؤس ہے, وہ مکہ مکرمہ ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. اور کمال کی بات یہ کہ پھر اس میں بھی یعنی 3 باؤنڈریاں کھینچ دی گئی ہیں. ایک ہے میقات, یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کا ایریا یہاں سے شروع ہو چکا ہے. میقات, جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب آپ جو ہے نا میقات پر سے گزرنے والے ہیں. بھائی اب اللہ میاں کا ایریا شروع ہو رہا ہے, اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا علاقہ شروع ہو رہا ہے. اب آپ جو ہے نا احرام کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتے. پھر دوسرا ہے حدود حرم, یہ دوسرا ہے کہ اور زیادہ اللہ کے یعنی اب آپ جو ہے نا قریب ہوتے جا رہے ہیں, اس کا گھر آنے والا ہے. جیسے سیکیورٹی سخت ہوتی چلی جاتی ہے نا, بادشاہ کے محل میں آپ جائیں بھائی یہ بادشاہ کا شہر ہے, پھر یہ خاص ایریا. پھر تیسرے نمبر پہ خاص بیت اللہ ہے جو 4 دیواری ہے, یہ یعنی یہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ رب العزت نے جیسے دنیا میں بادشاہوں کے خاص علاقے ہوتے ہیں, اس زمین پر اللہ نے اپنے لیے مکہ مکرمہ کو سلیکٹ کیا اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کو, اور مسجد حرام میں اللہ نے بیت اللہ کو اپنے لیے سلیکٹ کیا. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بہت بڑا شاہی محل نہیں بنوایا. بھائی اگر اللہ کی حیثیت کے مطابق محل بنتا تو میرا خیال ہے پھر تو ایسا پیلس بننا چاہیے تھا جس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوتا. تو اللہ نے کہا بھائی میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, میرے جو محبوب بندے ہوں گے, ان کو سونے چاندی کے محلات نہیں چاہیے, ان کو وہ میرے گھر سے عقیدت رکھیں گے صرف میری وجہ سے. تو اس کے لیے ایک 4 دیواری گارے مٹی کی اور سادہ اینٹوں کی کافی ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت جیسے پیغمبروں میں, انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ایسے ہی اللہ کو زمین میں سب سے زیادہ محبوب جو جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بیٹا تم امریکہ چلے جاؤ, تم برطانیہ چلے گئے, تم فلاں جگہ چلے گئے, تم بحریہ ٹاؤن چلے گئے, لیکن ہمارا تو گھر یہی رہے گا, یہی گاؤں میں ہم رہیں گے. وہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جیسے کسی بوڑھے کو اپنی جگہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے, اس سے بھی کروڑہ گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ سے ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اور جب بھی ہم سفر سے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو خاندانی لوگ ہیں نا, عزت دار لوگ ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے بڑوں سے جا کے ملتے ہیں. کسی اور کے پاس جانے کے بجائے سب سے پہلے وہ جاتے ہیں اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں جب تم دنیا میں آئے ہو تو یہ میرا گھر ہے, تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو کہیں اور سفر کرو یا نہ کرو, یہ تمہاری مرضی ہے, لیکن میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے تم نے لازمی آنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کو سب سے محبوب جگہ بیت اللہ, اور جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں اللہ کو ان سے بے پناہ محبت. تو آپ بتائیے کہ جو اللہ کے گھر میں جا رہا ہو اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آئے, اس کو سہولتیں میسر کرنا, اس کو سہولتیں فراہم کرنا, اس کی مدد کرنا, یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا ثواب, یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا کوئی چاہتا ہو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی گیسٹ آ رہا ہو, بیچارہ راستہ بھول گیا یا اسے 10 مسائل ہیں, تو آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار میرا مہمان ہے, تو کوئی شخص مدد کر کے اس مہمان کو آپ تک پہنچائے. تو آپ مہمان کا شکریہ بعد میں ادا کرتے ہیں, اس خدمت والے کا شکریہ پہلے ادا کرتے ہیں. یار تم نے میرے مہمان کو رلنے سے بچا لیا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, اور یہ مہمان بھی فری میں نہیں آ رہا, یہ 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے آ رہا ہے اور بڑی تمناؤں کے ساتھ آ رہا ہے, اور اس کے بڑے جذبے ہیں, اور یہ صرف آ کے زیارت نہیں کرے گا, یہ طواف بھی کرے گا, یہ سعی بھی کرے گا, یہ قربانی بھی کرے گا, اور یہ بہت سارے رسومات ادا کرے گا. تو آپ بتائیے کہ جو خدمت کر کے ان مہمانوں کی مدد کرے اور ان مہمانوں کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر شکور ہیں, نعمت کی قدر کرنے والے. اللہ کو ان خادمین سے, ان رضاکاروں سے کس قدر محبت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوں گے. اور یہ خدمت حاجیوں کی اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی
اس پہ غیر مسلم فخر کیا کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں کسی کی اللہ کے مہمانوں کی خدمت, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ کسی کی بھی مہمان کی خدمت کرتے ہیں نا تو میزبان خوش ہوتا ہے. آج میرے اچانک مہمان آ گئے جمعے کی نماز کے بعد, اچانک مہمان آئے تھے بھی بڑے معزز, تو میں بڑا پریشان ہوا یار میں اب ان کو فوری طور پہ کہاں بٹھاؤں, کیا کھلاؤں. تو ہمارے ایک دوست نے فوراً انتظام کیا, بھائی مفتی صاحب کے مہمان آئے, ایک دم کمرہ کھولا, اے سی چلایا, کھانا منگوایا. میرے دل سے دعائیں نکلی, میں نے کہا بھائی واہ, بڑا آپ نے زبردست کام کر لیا. تو اللہ کے جو مہمان ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ جب حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں نا, تو یہ حاجیوں کی خدمت نہیں ہے, یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے. تو جب ایک انسان کے مہمان کی خدمت کی جائے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے, دل سے دعائیں دیتا ہے. تو آپ سوچیں جب آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے, اور مہمان بھی وہ جو ڈائریکٹ اللہ کے گھر آ رہے ہوں. ایک مہمان ہوتا ہے بھائی میں کہیں سرائے میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں آپ کا گیسٹ, لیکن یہاں ٹھہرا ہوا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, آپ کے خرچے پہ ادھر بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ آپ کے گھر آ کے بیٹھ جائے. تو حاجی ایک ایسا مہمان ہے جو اللہ کے گھر آ کے اور ملکوں سے سفر کر کے آتا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اس نے لبیک کہا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس مہمان کی خدمت کرنا, اس کو آسانیاں فراہم کرنا, یہ کتنی بڑی نیکی, کتنی بڑی عبادت ہے. اور یہ ایسا عمل ہے جس پہ کافر بھی اترایا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. صحابہ پہ نا یہ فخر کرتے تھے مشرکین مکہ کہ بھائی آپ لوگ تو مدینہ میں ہیں, ہم تو جو حج کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں, ہم تو ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو. تو اس پہ قرآن نے کہا بھائی تم پانی تو پلا رہے ہو, لیکن انہوں نے تو بہت زیادہ قربانی دی ہے تمہارے لیے, یعنی بیت اللہ کے لیے. صحابہ نے تو جہاد کیا اور اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو لیکن اتنی بات بہرحال پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس عمل پہ فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو بھائی آپ جب رضاکار بن کے خدمت کیا کرتے ہیں نا, تو آپ بھی فخر کر سکتے ہیں بطور شکر کے کہ اللہ نے ہم سے بڑا کام لیا ہے, ہم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں, ہم حاجیوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہم حاجیوں کی مدد بھی کرتے ہیں, کوئی ان کو سوال پوچھنا ہو مسائل کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اور چونکہ مجھے سوالات بھی بہت زیادہ دیے گئے ہیں, تو میں کیونکہ وہ سوالات بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی کافی ٹائم لگ جائے گا مجھے سمجھاتے, تو اس لیے میں سوالات ہی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا. کچھ موضوعات ایسے ہیں جو سوال ہی میں انشاءاللہ وہ ہمارے ٹاپک آ جائیں گے.